پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے. اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں. پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور زقوم یعنی کاٹو اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے. پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں برتن میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں برتن میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے تو لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے. آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور خوبصورت اور طیب پاکیزہ عورتیں موجود ہیں، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے. یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں. پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے، چاک کر دیتی ہے. آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں. پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑی اللہ لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے لیکن جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے بھئی ہم اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے. حق ادا کرنا چاہیے مگر حق ادا نہیں کرتا اور اپنے سر پر اور بوجھ لاتا جاتا ہے. پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں. اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں اور واعظ ہیں، آپ کی امت کے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے. یہ حدیث
جو میں نے بیان کی ہے ابن جریر اور بزار اور ابو یعلا اور بیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے۔ بظاہر پھر ایک روایت اور سن لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ بظاہر یہ تمام واقعات بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کے ہیں، عروج سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں۔ یہ جتنی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد اول سے میں نے تفصیل لی ہے، علماء وہاں دیکھ لیں۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ سفر ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں یہ ہوا ہے لیکن بیت اللہ سے مسجد اقدس بیت المقدس کا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ اسراء تک کا سفر یہ پورا ہوا یعنی بیت المقدس تک اب پہنچ رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ وہاں ایک جگہ تھی جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا۔ اور بزار کی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اسے براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں، ممکن ہے زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے حضرت جبریل امین نے اس کو انگلی سے کھول دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بیہقی میں روایت ہے۔ آپ کے آنے تشریف لانے کی وجہ سے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری، تھوڑی دیر کے بعد بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، سارے کے سارے انبیاء، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے بھی آ گئے۔ ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین نے
میرا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ کر اکرام سے فرمایا کہ نماز پڑھائیے. مجھے آگے بڑھا دیا. میں نے سب کو نماز پڑھائی. جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں. جبریل امین نے کہا جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. یعنی گویا سارے اماموں کے امام آپ بنے ہیں. انبیاء جو ہیں یہ سارے کے سارے امام ہیں اور ان سب کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرمائی. یعنی سارے اماموں کی امامت کی. ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی. جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل سے پوچھا، چونکہ جبریل سارے فرشتوں کے بڑے ہیں، کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی. کتابوں میں لکھا ہے سارے انبیاء لائن لگا کے کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام تعارف کراتے جاتے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. جب ملاقات ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان پر 4 ویرائٹیاں رکھی، 4 پیالے رکھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے مختصر تعریف بیان کی. اللہ تعالی کی بیانات ہوئے. یہ قرآنوں کا سب سے پہلا اجتماع ہے. سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے کئی فرشتے جمع ہیں. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، مختصر بیان وہ سن لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلام بنایا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی. سارے انبیاء بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سارے فرشتے موجود ہیں اور یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمام تعریف اس ذات پاک کی ہے، اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی مدد میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور ان کی ہدایت میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو مجھے بحق ہدایت اور انصاف کرتی ہے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بیان کیا. سارے انبیاء تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل، حضرت میکائیل فرشتے. داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور مجھے زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا
اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھ کو علم حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی باری آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں، اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن اور انس، چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی۔